میرے لیے کیا وہ شیروز ہی رہ گیا ہے، سارے جہان کا لوفر لفنگا۔ شہر کی کوئی ایسی لڑکی نہیں جس کے ساتھ اس نے رنگ لڑیاں نہ منائی ہوں۔ امی میں مر جاؤں گی مگر اس فلرٹی اور 2 نمبر سے شادی نہیں کروں گی۔ الوینا کو جب پتہ چلا کہ اس کے تایا ارباز صاحب نے اپنے بیٹے نکمے بیٹے کے لیے الوینا کا رشتہ مانگا ہے تو وہ بھڑک اٹھی، زبان کو لگام دو سمجھی، تمہارا تایا کہ یہاں پر بہت احسان ہے، میں انکار نہیں کر سکتی۔ روبینہ بیگم نے الوینا کو جھٹکا تھا۔ الوینا یہ نہیں جانتی تھی کہ شیروز باہر کھڑا ہے، یہ سب سن رہا ہے۔ الوینا کے منہ سے یہ سب سن کر اسے گویا اپنے اندر آگ سی لگی تھی۔ وہ سیدھا اپنے باپ کے پاس گیا کہنے لگا، الوینا سے منگنی کے بجائے نکاح کروں گا، وہ بھی اسی ہفتے۔ شیروز سوچ چکا تھا کہ جیسے ہی نکاح ہوگا اسے اپنے کمرے میں لا کر لڑکی کا دماغ ایک ہی رات میں درست کر دے گا، جو اتنی نازک مزاج بنی پھرتی ہے، اور ایک رات میں اس کی چیخیں نکلوا دے گا۔ مگر یہ نہیں پتا تھا کہ وہ لڑکی پہلی ہی رات اس کے 14 طبق روشن کر دے گی، کیونکہ امبر، انیلا، رابعہ، بشریٰ، کرن، کیا اس کے علاوہ بھی تمہاری زندگی میں کوئی ہے یا بس یہی؟ بڑی حیرت سے الوینا نے شیروز کے موبائل میں لڑکیوں کے نمبر دیکھ کے نام لے کر پوچھا تھا۔ اس نے بس 5 منٹ کے لیے شیروز سے اس کا فون مانگا تھا اور اس کے موبائل میں بیلنس نہیں تھا، اور اس نے اپنی ایک دوست سے نوٹس کچھ پوچھنا تھا، لیکن جب سے فون پکڑا تھا ایک کے بعد ایک لڑکی کی کال آ رہی تھی۔ شیروز کہنے لگا، اتنے تمہارے سر کے بال نہیں ڈیئر کزن، جتنی میری گرل فرینڈز ہیں۔ یہ سن کر الوینا کو بڑا غصہ آیا تھا۔ کہنے لگی، تمہارا کوئی اور کام نہیں ہے، اتنی لڑکیوں سے باتیں کرتے ہو؟ کیا باتیں کرتے ہو؟ شیروز کہنے لگا، وہ میں تم جیسی بے وقوف لڑکی کو نہیں بتا سکتا۔ تمہارے کانوں سے دھواں نکلنے لگے گا، ایسی باتیں کرتا ہوں لڑکیوں سے۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی، تم ہو ہی سدا کے بے شرم، پکڑو اپنا موبائل، میں کسی اور سے موبائل لے کر بات کر لوں گی، پتہ چلے یہ میری دوست کے ساتھ بھی تم افیئر چلانا شروع کر دو گے۔ وہ کہنے لگا، ہاں میں ممکن ہے، پہلے یہ بتاؤ لڑکی خوبصورت ہے یا بس ایسے ہی ایوریج ہے؟ اس نے ہاتھ کے اشارے سے پوچھا تھا۔ الوینا کو اس کی سوچ پر بہت افسوس ہوا تھا۔ کہنے لگی، جیسی بھی ہے تم سے 1000 گنا بہتر ہے۔ بہرحال اسے پہلی بار پتہ چلا تھا کہ اس کا کزن شیروز لڑکیوں سے فلرٹ بھی کرتا ہے۔ لگتا تھا کہ بس وہ آوارہ لڑکوں کے ساتھ ہی گھومتا پھرتا ہے۔ کچھ اس کا حلیہ بھی ایسا ہی تھا، گلے میں سلور چین پہن رکھی تھی اور جو کچھ زنجیر نما تھی۔ شرٹ کے 2 بٹن تو ہر وقت کھلے رہتے تھے، شرٹ آدھی پینٹ کے اندر اور آدھی پینٹ کے باہر ہوتی تھی، جینس کی پینٹ اکثر گھٹنوں سے پھٹی ہوئی ہوتی تھی۔ جب الوینا پوچھتی تھی کہ یہ کیا بے شرمی ہے تو وہ ڈٹھائی سے کہتا کہ فیشن ہے فیشن، ڈیئر کزن، تمہیں نہیں پتا۔ الوینا کو تو وہ شروع سے ہی کچھ خاص پسند نہیں تھا۔ سگریٹ پیتا تھا، دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلتا تھا اور آوارہ گردی کرتا تھا۔ حالانکہ اس سے 3 سال بڑا تھا، لیکن پڑھائی کی طرف توجہ نہ تھی اور نہ ہی دایا جان کے کام میں کسی قسم کی دلچسپی تھی۔ غیر سے زندہ قسم کا نوجوان تھا اور اس پر یہ دنیا کا نیا شوق رکھا ہوا تھا۔ حالانکہ وہ لوگ اچھے پوش ایریا میں بنگلے میں رہتے تھے۔ الوینا کے والد کا انتقال ہو چکا تھا اور اس لیے گھر کا سارا خرچ اس کے تایا ہی اٹھاتے تھے، ان کی پڑھائی کا خرچہ بھی، اور تایا کا رویہ بھی بس مناسب سا تھا۔ الوینا کی والدہ روبینہ بیگم ان کے اس ہر وقت احسان کے نیچے خود کو محسوس کرتی تھی اور گھر کے کافی کام کاج روبینہ بیگم ہی سنبھال رکھی تھی۔ اکثر باورچی خانے کے سارے کام وہی کرتی تھی اور ساتھ میں الوینا کو بھی لگا لیتی تھی۔ الوینا کا چھوٹا بھائی بس 10ویں جماعت میں تھا اور وہ پری میڈیکل کے بعد یونیورسٹی میں جانے لگی تھی۔ ہر ضرورت کے لیے تایا جی کے سامنے ہی ایسے ہاتھ پھیلانا پڑتا تھا کہ حالانکہ وہ کبھی انکار نہیں کرتے تھے، پیسے دے دیتے تھے، لیکن روبینہ بیگم الوینا کو ہر بار یہی کہتی تھی کہ بیٹا تمہارے تایا ابو کے ہم پر بہت احسان ہے۔ شیروز کے 2 بڑے بھائی اور بھی تھے، لیکن دونوں ہی اپنے باپ کے ساتھ فیکٹری میں جایا کرتے تھے، کام سنبھالتے تھے۔ وہ شادی شدہ بھی تھے، لیکن ان کے ایک شیروز تھا، نہ تو اسے شادی میں کوئی دلچسپی تھی اور نہ ہی کام میں، کاروبار میں اور پڑھائی میں تو بالکل بھی نہیں تھی۔ بس جتنے پیسوں کی ضرورت ہوتی فیکٹری جاتا اور لے آتا، مینیجر سے پیسے لیتا اور اپنے بٹوے میں ڈال لیتا۔ اسے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ پیسہ کمایا کیسے جا رہا ہے، کبھی گاڑی تو کبھی موٹر سائیکل، بس گھومتا پھرتا رہتا تھا، گھر پر سوار ہوتا، لیپ ٹاپ پر لگا رہتا، زیادہ تر لڑکیوں سے باتیں کرتا رہتا۔ الوینا کو تو اس کی زندگی سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ وہ یونیورسٹی سے واپس آتی تو اپنی والدہ کے ساتھ کام میں لگ جاتی اور پھر اپنے چھوٹے بھائی کو بھی خود ہی پڑھاتی تھی، رات دیر تک خود پڑھتی، محنت کرتی تاکہ اس کے رزلٹ اچھا سکے۔ یونیورسٹی میں اس نے سائیکالوجی پڑھ لی تھی، کیونکہ MBBS کے بعد بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت تھی، اس لیے اس کی والدہ نے اسے منع کر دیا تھا
کہ حالانکہ اس کے پری میڈیکل میں بہت اچھے نمبر تھے، لیکن اپنی اس خواہش کو اس نے دبا دیا اور اس کی والدہ کہنے لگی کہ اگر تم اپنے تایا ابا سے کہو گی تو شاید وہ انکار کر دیں، تو کیا فائدہ، تمہاری بابت ہلکی رہ جائے گی، پہلے ہی ان کے ہم پر اتنے احسان ہیں، تم لوگوں کا کھانا پینا پہننا اوڑھنا سب کچھ ہی وہی تو پورا کر رہے ہیں، اگر وہ نہیں سنبھالتے تو ہم بے آسرا ہو جاتے۔ بہرحال یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، سب کچھ ٹھیک تھا، اور اس وقت ہوا جب تائی نے الوینا کا رشتہ اپنے لائق بیٹے شہروز کے لیے مانگا تھا۔ یوں تو شہروز کو بھی الوینا سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، لیکن اپنے لیے اس کے حالات سن کر تو اس نے انکار سن کر اس کے اندر آگ لگی تھی، مردانگی پر چوٹ لگی تھی۔ وہ لڑکی جو اسی کے باپ کے ٹکڑوں پر پڑ رہی تھی، اور اس کی نظر میں شہروز کی حیثیت یہ تھی، اسے تو خود کو خوش نصیب سمجھنا چاہیے تھا۔ بس یہ بات شہروز کے دماغ میں تھی کہ جب اس کے والد نے یہ کہا وہ الوینا سے اس کی منگنی کرنا چاہتے ہیں، تو شہروز نے کوئی انکار نہیں کیا تھا، کیونکہ افیئر تو اس نے بہت چلائے تھے، لیکن کسی بھی لڑکی کے ساتھ سیریس نہیں تھا۔ وہ الوینا کے ساتھ بھی نہیں تھا، بس اسے یہ تھا کہ اس کی کزن ہے، خاندان کی ہے، پھر اس کی حرکتوں سے واقف بھی تھی۔ زندگی تو کسی نہ کسی کے ساتھ گزارنی تھی، تو چلو کوئی بات نہیں، اسی کے گھر میں رہتی ہے تو اس نے کافی چھوٹے بڑے کام بھی کرتی تھی، تو ایسے ہی زندگی چلتی رہے گی اور اپنی روش پر چلتا وہ رہے گا۔ حالانکہ شہروز کے والد اس لیے اس کی منگنی الوینا سے کرنا چاہ رہے تھے تاکہ وہ کچھ ذمہ دار ہو جائے۔ جب پتہ ہوگا کہ منگنی ہو گیا ہے تو شادی ہوئی ہے، تو وہ خود بہت ذمہ داری کا احساس پیدا ہوگا۔ وہ جو آوارہ گردیاں کرتا تھا وہ اس پر چھٹ جائیں گی۔ پھر جانتے تھے کہ الوینا بہت اچھی لڑکی ہے، بہت اچھی عادت کی مالک ہے، شاید ان کے بیٹے کو بھی سدھار دے گی جو دن بدن بگڑتا جا رہا تھا۔ اسی وجہ سے اکثر جب وہ رات کو آتا تو دیر سے آنے پر اسے پتا تھا کہ اسے اپنے والد کی ڈانٹ سننی پڑے گی، تو فون پر الوینا کو کہا کرتا تھا کہ ہیلو ڈیئر کزن، جلدی سے دروازہ کھولو، اور وہ بہت آہستہ سے کھولنا، میرے باپ تک آواز نہ جائے۔ الوینا آدھی نیند میں اٹھ کر آتی اور پھر اسے دبے پاؤں لفظوں میں برا بھلا کہتی، اور جلدی نہیں آ سکتے تھے یہ وہ، تم سارا دن تو آوارہ گردیاں کرتے رہتے ہو، تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے جو رات کو بھی سب مٹر گشتیاں کرتے رہتے ہو۔ اس کے رخسار کو تپاتے ہوئے کہنے لگا، تم کون سا میرا دروازہ کھولنے کے لیے؟ الوینا کہنے لگی، کال نہیں کھولوں گی، بلکہ سیدھا تایا جان کو شکایت لگا دوں گی۔ وہ کہنے لگا، کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، تم جتنی اچھی ہو نا بس اتنی اچھی لگتی ہو، چپ چاپ میری ہر بات مانتی رہا کرو، بس تمہارا یہی ایک کام ہے۔ جس طرح اس سے اپنی بات منوا لیتا تھا، سمجھتا تھا کہ شادی ہوگی تو وہ ایسے ہی اس کی بات مانتی رہے گی، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ لڑکی جو کچھ اس کے ساتھ کرے گی اس کی تو ضد بن کے رہ جائے گی۔ جیسے ہی اس نے اپنے والد سے یہ کہا کہ وہ منگنی نہیں بس نکاح کرنا چاہتا ہے، تو وہ ارباز کو بھی اس بات پر کوئی اختلاف نظر نہیں آیا تھا۔ کہنے لگا کہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو منگنی کرنی ہے وہاں نکاح کر دیتے ہیں۔ لیکن الوینا اپنی والدہ سے مسلسل انکار کر رہی تھی، وہ کسی بھی قیمت پر شہروز سے شادی نہیں کرے گی، نہ نکاح نہ منگنی۔ حالانکہ ربینہ بیگم اسے سمجھا کر تھک گئی تھی کہ میں انکار نہیں کر سکتی، اس لیے ایک بار وہ اپنے تایا کو سامنے بیٹھ کی تھی، سوچ چکی تھی کہ وہ خود ہی بات کرے گی۔ اتفاق تھا کہ اکیلے بیٹھے ہوئے تھے۔ کہنے لگی کہ تایا ابا جی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ کہنے لگے، ہاں بیٹا بولو، کیا کہنا ہے؟ وہ کہنے لگی، دیکھیں میں نے شہروز کو ہمیشہ اپنا کزن بھی سمجھا ہے اور اب یا بھائی سمجھا ہے، اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ یہ سن کر تو ارباز صاحب اسے بڑے غور سے دیکھنے لگے، کہنے لگے، بیٹا کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ وہ کہنے لگی، بس میرا دل نہیں مانتا اس رشتے کو، میں نے امی سے بھی بہت کہا، لیکن وہ شاید آپ سے کہتے ہوئے جھجک رہی تھی، اس لیے میں نے سوچا خود ہی آپ سے بات کر لیتی ہوں۔ اتفاق تھا کہ عین اسی وقت شہروز بھی اپنے والد کے کمرے میں جانے لگا تھا، باہر کھڑا الوینا کی بات سن چکا تھا، اور اس کے تایا ابو کہنے لگے، چلو ٹھیک ہے، اگر تمہاری مرضی نہیں ہے تو میں زبردستی کا قائل بھی نہیں ہوں، اور پھر تمہاری ماں بھی مجھ سے کہتی تو میں تب بھی مان لیتا۔ یہ سن کر شہروز کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی، وہ لڑکی اسے ریجیکٹ کر رہی تھی، اور وہ تھی کیا کچھ بھی تو نہیں تھی، کیا حیثیت تھی اس کی؟ اگر اس کے چچا کے انتقال کے بعد اس کے باپ کا بھی اسے دھکے دے کر نکال دیتا تو سڑکوں کی ہاک چھان رہی ہوتی، اور میں، لڑکیاں تو مجھ پر مرتی ہیں، جس لڑکی کو چاہوں ڈیٹ پر بلا لوں اور وہ آئے گی۔ شہروز کو الوینا کا انکار چپ گیا تھا، کیونکہ شروع سے ہی اس نے الوینا کو کبھی کچھ سمجھا ہی نہیں تھا۔ وہ ایک خود پسند لڑکا تھا، الوینا سے شادی صرف اس لیے کرنا چاہتا تھا کہ تاکہ اپنے باپ کی نظر میں اچھا بن سکے۔ اس نے شادی وہیں کی تھی جہاں
اس کا باپ چاہتا تھا، لیکن الوینا انکار کر کے شہروز کے اندر جیسے کوئی ضد بھی پیدا کر گئی تھی۔ اسے 2 کوڑی کا کر چکی تھی اور یہ بات شہروز سے برداشت نہیں ہو پا رہی تھی۔ بہرحال جب شہروز کی والدہ کلثوم بیگم کو یہ پتہ چلا تو وہ انکار الوینا نے کیا تو غصے سے انہیں بہت آیا تھا۔ وہ ارباز صاحب سے کہنے لگی کہ لو، اب ایسے بھی لڑکی کے کیا نخرے ہیں کہ جس نے میرے بیٹے کو انکار کر دیا۔ آپ نے ان ماں بیٹے کو سر پر چڑھا رکھا ہے، ان کے سارے خرچے بھی آپ پورے کر رہے ہیں اور انہوں نے آپ کی بات کی لاج بھی تک نہیں رکھی تھی۔ ارے میں جس بھی لڑکی سے چاہوں اپنے بیٹے کی شادی کر سکتی ہوں، کوئی بھی مجھے انکار نہیں کرے گا، اور آپ کی بھتیجی نے تو آپ کی عزت ہی نہیں رکھی۔ ایسی باتیں نہیں سن کر ارباز صاحب بہت زیادہ دل برداشتہ ہوئے تھے۔ دوسری طرف جب یہ بات روبینہ بیگم کو پتہ چلی تو انہوں نے بھی الوینا کو بہت باتیں سنائی تھی کہ تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی انکار کرنے کی، تمہاری تائی اماں تو تمہیں ہماری دشمن بن جائیں گی، ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے کیسے ان کی دشمنی فیس کریں گے، اور اس طرح کی سچویشن میں رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ کیوں نہیں سمجھتی۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے اپنا حق استعمال کیا ہے، امی مجھے نہیں کرنی اس آوارہ گرد قسم کی شخص کے شادی۔ انہی دنوں الوینا کا ایک رشتہ بھی آیا تھا اس کی دوست کے بھائی کا، لیکن کلثوم بیگم باہر نہیں آئی اور نہ ہی مہمانوں سے بات چیت کی تھی، اور بنا کو یہ بات بہت بری لگی تھی کیونکہ وہ تو کلثوم بیگم کے ہر مہمان کو اہمیت دیتی تھی اور ان کے آگے پیچھے ہوتی تھی، کھانے بناتی۔ بہرحال ارباز صاحب نے رشتہ منظور کر لیا۔ کلثوم بیگم نے یہ بات پھیلا دی کہ بیٹی کسی سے عشق پتنگیں بڑھا رہی تھی، اس لیے انکار کر دیا، لیکن شہروز سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی اور اس لڑکی نے اسے انکار کر دیا، اس کے اوپر کسی اور لڑکی کو ترجیح دی تھی، ایک ایسی لڑکی کو جو ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ حالانکہ فراز ایک پڑھا لکھا نوجوان تھا، اچھا جاب کرتا تھا اور ہاں بہت بڑے بنگلے میں نہیں رہتا تھا۔ یہ رشتہ صرف فراز کی پسند سے تھا۔ الوینا نے کبھی بھی اسے براہ راست بات نہیں کی تھی اور اپنی دوست کی سالگرہ پر گئی تھی جہاں فراز اسے دیکھ کر اس کی محبت میں مبتلا ہو گیا تھا اور بالکل سیدھے سادے طریقے سے ہی رشتہ بھیجا تھا۔ الوینا تو جانتی تک نہیں تھی کہ وہ اتنا پتہ تھا کہ اس کی دوست ہنا کا بھائی ہے بہت شریف ہے، لیکن اس کی تائی نے تو جیسے ہی اس کی کردار پر محبت کی شادی کا ٹھپا لگا دیا تھا۔ روبینہ نے بھی انہیں بہت سمجھایا کہ خدا کے لیے کلثوم بھابی میری بچی جھوٹی بات کا الزام تو نہ لگائے، وہ تو جانتی تک نہیں اس نوجوان کو۔ کلثوم بیگم کہنے لگی رہنے دو، وہ ساری زندگی خرچ تمہاری بیٹی کے ہم اٹھاتے ہیں، اور جب شادی کی بات آئی تو محترمہ نے کہیں اور ہی چکر چلا لیا تھا۔ میں بھی کہوں کہ اس لڑکی کے منہ میں اتنی بڑی زبان کہاں سے آئی، وہ جو اپنے دایا کے سامنے صاف انکار کر دیا۔ میرے بیٹے کے لیے رشتوں کی کوئی کمی تھوڑی ہے، دیکھ لینا کتنی خوبصورت اور امیر لڑکی سے شادی کرتی ہوں میں اپنے بیٹے کی، اپنے شہروز کی۔ روبینہ بیگم کہنے لگی ضرور کریں، وہ بھی میرا بچہ ہے، بس نصیب کی بات ہوتی ہے۔ لیکن کلثوم بیگم کے ماتھے پر بال ٹھیک ہونے کے نام نہیں لے رہے تھے اور وہ دوسری طرف شہروز کو اس بات کی بھی آگ بھڑک رہی تھی کہ اس لڑکی نے اسے ریجیکٹ کیا تو کیا کیسے۔ الوینا کی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی، لیکن شہروز شادی کی تیاریوں میں کوئی بھی ہاتھ نہیں بتایا تھا اور اس کے دونوں بھائی بڑے البتہ ہر کام میں پیش تھے۔ ارباز صاحب کا بھی یہی حال تھا، اپنی تو کوئی بیٹی تھی ہی نہیں، اس لیے بالکل بیٹی کی طرح چاہا تھا۔ دوسری طرف ہنا نے بہت چاہا کہ الوینا فراز سے کوئی فون پر بات کرے، اسے کہا، لیکن الوینا نے منع کر دیا تھا۔ وہ کیا بات کریں، اسے ایسی کوئی عادت نہیں ہے، نہ ہی وہ شادی سے پہلے بات کرے گی۔ بہرحال شادی کا دن بھی قریب آ گیا تھا۔ وہ دلہن بنی اسٹیج بہت پیاری لگ رہی تھی۔ شادی ان کے بنگلے کے لان میں ہی ارینج کی گئی تھی اور دلہن بھی وہ گھر پر ہی بنی تھی، انویٹیشن اسے گھر پر آ کر دلہن بنا کے جا چکی تھی۔ سبھی اس کی بہت تعریفیں کر رہے تھے۔ 8 بجے کا ٹائم دیا تھا ارباز صاحب نے بارات کو، لیکن آپ تو 10 بج چکے تھے، لیکن بارات نہیں آئی تھی، یہاں تک کہ نکاح کے لیے مولانا صاحب بھی آ چکے تھے، صرف بارات کا انتظار تھا۔ جب روبینہ بیگم نے الوینا سے کہا کہ بیٹا اپنی دوست سے پوچھو کتنی دیر ہے، تمہیں پتہ ہے بھائی صاحب وقت کے کتنے پابند ہیں اور 2 گھنٹے لیٹ ہو چکے ہیں بارات، حالانکہ وہ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ ہم وقت پر آئیں گے۔ الوینا نے جب ہنا کو فون کیا تو وہ پریشان تھی، کہنے لگی پتہ نہیں فراز بھائی کہاں چلے گئے، گھر سے تو یہی کہہ کر گئے تھے کہ میں سیلون جا رہا ہوں، اور ابھی تک اب تو جس سیلون کا فراز بھائی نے کہا تھا میرا چھوٹا بھائی وہاں جا کر دے کر آ گیا ہے، لیکن وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ فراز تو کب کا چلا گیا ہے، ہم خود بھی بہت پریشان ہیں، وہ آئیں تو ہم بارات لے کر آئیں گے نا، ہم تو سب تیار ہیں۔ یہ سن کر الوینا کچھ پریشان ہوئی تھی۔ بہرحال 11 بج گئے تھے اور ارباز صاحب کا غصہ عروج پر تھا کہ لڑکا گیا تو کیا کہا، ہم برادری کو کیا جواب دیں گے، اب تو ہر شخص سوال کر رہا ہے
کہ بارات کب آئے گی۔ یہی حالت سن کر تو وہ پریشان ہو چکی تھی۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ ہمارے خاندان میں مقررہ وقت پر بارات نہ آئے، لیکن اب 3-4 گھنٹے تاخیر ہو چکی ہے۔ آخر وہ لوگ چاہتے کیا ہیں؟ فراز کا فون بند تھا اور سب لوگ پریشان تھے، اور سب سے بڑی بری حالت تو الوینا کی تھی۔ وہ بہت بے چین تھی، دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ فراز جہاں بھی ہے جلدی سے آ جائے، ورنہ کتنی بدنامی ہو جائے گی۔ روبینہ بیگم کا اپنا رنگ اڑا ہوا تھا اور کلثوم بیگم کو جیسے باتیں کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ کہنے لگی، یہ نہیں، پتہ نہیں ابھی تک کیوں نہیں آیا لڑکا، حالانکہ محبت کی شادی تھی، اسے تو وقت سے پہلے پہنچ جانا چاہیے تھا۔ بہرحال آئے ہوئے مہمان آپس میں خسر پھسر کرنا شروع کر چکے تھے۔ جب 12 بج گئے تو سہینا نے بھی فون اٹھانا چھوڑ دیا تھا۔ انہیں تو اپنے بھائی کی فکر لگی تھی کہ وہ کہاں چلا گیا۔ ارباز سب تو غصے سے آگ بگولا ہو چکے تھے، بے حال تھے، اور کہنے لگے، ایسے کم ذات لوگوں میں آپ لوگوں نے رشتہ کر لیا۔ الوینا تو یوں تھی کہ جیسے پتھر کی ہوگی۔ روبینہ بیگم روئے جا رہی تھی اور کہنے لگی، دیکھ لیا میرے بیٹے کو تو تمہاری بیٹے نے منہ پھاڑ کے جواب دیا تھا۔ اب بتاؤ، جسے اس نے پسند کیا اس نے تمہاری بیٹی کو کیا عزت دی؟ ارے ہم لوگ بھی تھے جو تم لوگوں کو سر آنکھوں پر بٹھا رکھے تھے۔ روبینہ بیگم نے روئے جا رہی تھی جب ارباز صاحب نے کہا کہ بہت ہو گیا تماشا، اب اگر وہ لڑکا آیا بھی تب بھی میں الوینا کے نکاح اس کے ساتھ نہیں کروں گا۔ مولانا صاحب کہنے لگے، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ ارباز صاحب، کیا میں چلا جاؤں؟ وہ کہنے لگے، نہیں۔ میرے پھر شہروز سے کہنے لگے، ادھر آ کے بیٹھو، تم ہی الوینا سے نکاح کرو گے؟ شہروز کہنے لگا، میں کیوں کرنے لگا؟ آپ کی بھتیجی نے مجھے سے شادی پر کرنے پر انکار کر دیا تھا، میں کوئی گرا پڑا تھوڑی ہوں۔ ارباز صاحب کہنے لگے، میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں اس وقت ہمارے خاندان کی عزت کا سوال ہے۔ الوینا چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکتی تھی۔ سچویشن میں کچھ ایسی کریٹ ہو چکی تھی کہ چپ چاپ اس نے شہروز سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد رخصتی بھی ہو گئی تھی اور اسے شہروز کے کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ وہ کسی پتھر کے مجسمے کی طرح بیٹھی ہوئی تھی اور اسے یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہینا نے اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا۔ تو کیا کہوں، جب شہروز بڑی ترنگ میں کمرے میں داخل ہوا تو دروازہ بند کیا، کنڈی لگائی اور الوینا کے دل مٹھی میں جکڑ گیا تھا۔ وہ سمٹ کر بیٹھی تھی۔ بہت مشکل ہوتا ہے نا اپنے ناپسندیدہ شخص کے سامنے بیٹھنا، اور وہ بھی اس کی بیوی کی حیثیت سے۔ شہروز اس کے سامنے آگے بیٹھ گیا تھا اور کہنے لگا، چھی 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 چھی، آیا نہیں تمہارا عاشق تمہاری بارات لے گا، وہ جس کی وجہ سے تم نے مجھے ٹھکرایا تھا۔ یہ سن کر تو الوینا نظر چرا گئی تھی، کہنے لگی، میرا فراز کے ساتھ ایسا کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا، اچھا تو پھر تم نے میرے رشتے سے انکار کیوں کیا تھا؟ میری جان، اتنی معصوم اور شریف تم نہیں ہو؟ میں تمہیں لوفر لگتا ہوں نا، لفنگا لگتا ہوں نا، ایک نمبر کا فلرٹی ہوں؟ ہاں سچ میں، اور ساری زندگی میں یہی سب کچھ کر رہوں گا۔ اور پھر اپنی جیب سے موبائل نکالا اور نمبر ڈائل کرنے لگا اور کہنے لگا، چھوڑ تو فراز کو جانے دو، میرا کام ویسے بھی ہو چکا ہے۔ یہ سن کر الوینا کے جیسے ہوش اڑے تھے اور اس نے اجزا شہروز کی طرف دیکھا اور وہ مسکرا رہا تھا۔ کہنے لگی، تو کیا تم نے فراز کو اغوا کیا؟ الوینا کو تو جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا شہروز اتنی بڑی حرکت کر سکتا ہے، اس کو سب کے سامنے بدنام کر سکتا ہے۔ کیا نہیں کیا؟ اور اس نے، اس کی ماں نے لوگوں کو کتنی باتیں سنائی تھی۔ کہنے لگا، اور کیا؟ ارے کیا تم جیسی معمولی سی لڑکی شہروز اور ارباز کو انکار کرے گی؟ تو کیا کر کے جائے گی کہاں؟ تمہارے اس سڑک چھاپ عاشق کو میں نے ہی اغوا کروایا تھا، صرف تب تک کے لیے جب تک کہ ہمارا نکاح نہ ہو جائے۔ میں جانتا تھا کہ جب تمہارا وہ عاشق برات لے کر نہیں آئے گا تو ایک میں ہی بچاؤں اس نیک کام کے لیے۔ تو وہ سوچا، اتنے برے کام کیے ہیں، اس لیے ایک نیک کام بھی کر لینا چاہیے۔ ساری دنیا کے سامنے میں تمہیں عزت دی اور سمجھی نہ، تمہیں تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے۔ الوینا کے پاس نہیں چاہ رہا تھا کہ سامنے بیٹھے شخص کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دے۔ وہ کہنے لگی، تمہاری اتنی ہمت کہ تم نے میرے ساتھ اتنا بڑا گیم کھیلا ہے؟ الوینا نے بڑے غصے سے کہا تھا، لیکن تب تک شہروز اس کی کلائی پکڑ چکا تھا۔ کہنے لگا، میری اتنی ہمت کیا کروں کہ تم کیا کر لو گی، مجھے یہ بتاؤ۔ وہ بھی بڑے غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ الوینا اپنی کلائی اس کے ہاتھ سے چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، کہنے لگی، چھوڑو مجھے، میں ابھی جا کر طیب کو بتاتی ہوں۔ شہروز کہنے لگا، صبح تک جو کچھ تمہارے ساتھ کروں گا نا، تمہاری زبان کسی کے سامنے نہیں کھلے گی۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہیں کسی مرد کو ریجیکٹ کرنا کیا ہوتا ہے، تو وہ اس ریجیکشن کا بدلہ کیسے لیتا ہے۔ الوینا کہنے لگی، میرا ہاتھ چھوڑو، تم جیسے شخص کے ساتھ کسی بھی زندگی نہیں گزاروں گی۔ اور اس نے اپنے دانت شہروز کے ہاتھ میں گاڑ دی اور اسے ہاتھ چھوڑنا پڑا۔ پھر جلدی سے بیڈ سے اٹھ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ یہ دیکھ کر شہروز کی رنگت بھی پیلی پڑی ہوئی تھی، کیونکہ اپنے باپ سے بہت ڈرتا تھا، اور جب تک وہ کمرے سے باہر نکلا تب تک الوینا نے اپنے تایا ابا کا
दरवाज़ा खटखटा चुकी थी और अब वो बिल्कुल बल्कि बहुत बुरी तरह से धड़क धड़ कर चुकी थी। ये सब देखकर शेरोज का रंग उठ गया था। कहने लगी, दरवाज़ा खुले तो आया। मैं शेरोज तेजी से उसके पास आया था और कहने लगा, ये क्या तमाशा कर रही हो तुम? कहने लगी तुम, मैं बताती हूँ तमाशा क्या होता है। अरबाज साहब ने दरवाज़ा खोला। कुलसुम बेगम भी उठ गई, यहाँ तक कि रुबीना बेगम भी अपने कमरे से बाहर आ गई। अरबाज साहब कहने लगे, बेटा क्या हुआ? अलवीना रोते हुए उनके साथ लगी थी। फिर उसने रोते हुए सब कुछ बता दिया और ये सब कुछ शेरोज ने ही किया था। ये सुनकर तो एक जोरदार थप्पड़ अरबाज साहब ने शेरोज के मुंह पर दे मारा था और कहने लगे, तुम्हें शर्म नहीं आती सब कुछ करते हुए? तुम होते कौन हो? मेरी भतीजी से इस बात का बदला लेते हुए, और उसने अपना हक इस्तेमाल किया। तुम्हें इतनी इनकार की आग लगी हुई थी कि तुमने हमारी इज्जत का जनाजा निकालने के बारे में सोच लिया। मैं तुम्हारी हरकतों से पहले ही बहुत परेशान था, लेकिन अब जो कुछ तुमने किया है ना, मैं तुम्हें पुलिस को पकड़ा दूंगा। वहां जोड़कर माफी मांगने लगा। अलवीना रुबीना बेगम पास जाकर रोने लगी थी। रुबीना खुद परेशान हो गई थी। अरबाज साहब ने बेदर पे कई थप्पड़ शहरयार के मुंह पर मारे थे और उस सब का जिम्मेदार अलवीना को ही समझ रहा था। अपने शोर के थप्पड़ चुपचाप खा रहा था। बाप के थप्पड़ चुपचाप खा रहा था, लेकिन जब दिल ही दिल में सोच चुका था कि उसका बदला अलवीना से लेगा, तो फिर अलवीना अपनी माँ के कमरे में चली गई थी और अपने कपड़े बदलते हुए वो वहीं बेड पर लेट गई थी। रुबीना बेहद परेशान थी कि ये सब हुआ क्या है। अलवीना रोते रोते सोच चुकी थी। अगली सुबह कुलसुम बेगम का मूड बहुत खराब था। हालांकि पता था कि कसूरवार कौन है इनका बेटा, लेकिन फिर भी वो बेटे के मुंह पर पड़ने वाले थप्पड़ नाजायज लग रहे थे। रुबीना बेगम ने इनसे बात नहीं की थी और अलवीना ने नाश्ता बनाया और कमरे में ले गई। शेरोज जब कमरे से बाहर आया तो तभी अलवीना अपने कमरे में थी। अरबाज साहब जब कुलसुम से कहने लगी कि नाश्ता तो अपने साहबजादे को भी, ये मेरे साथ ऑफिस जाएगा और मेरे साथ ही रहा करेगा, इसकी जेब खर्च आज से बंद, और बहुत सर चढ़ा दिया। मैंने इसे मार मार कर ठीक करूंगा। शेरोज उसके माथे पर बल पड़े थे और जब चुपचाप नाश्ता किया और बाप के साथ उनके ऑफिस चला गया था। 2 दिन यूं ही गुजर गए थे। अलवीना कहने लगी कि आगे पढ़ेगी और जब वो यूनिवर्सिटी जाने लगी तो कुलसुम कहने लगी, अलवीना कहाँ जा रही हो? तो वो उसे बताने लगी कि मैं जब मेरा बेटा आगे नहीं पढ़ रहा तो अपने बाप के साथ ऑफिस जा रहे, तो तुम भी घर के काम संभालूंगी, आगे नहीं पढ़ोगी। वो कहने लगी, पहले भी मैं घर के काम कर रही थी, आकर अम्मा के साथ खाना बना लूंगी। और कुलसुम कहने लगी, रुबीना बेगम वैसे भी तुमने अपनी बेटी को जबान बहुत ज्यादा चलानी सिखा दी है, लेकिन याद रखना कि थप्पड़ इसके रुखसार पर भी पड़ सकता है। ये कहकर वो कहने लगी, अलवीना आज के बाद यूनिवर्सिटी ना जाइए। ये बात बहुत तमीज के साथ तुम दोनों माँ बेटी को बता रही हो। रुबीना तो परेशान हो गई थी, लेकिन अलवीना कहने लगी कि मैं होता है जिसे बात कर लेगी। लेकिन रुबीना बेगम ने उसका बैग पकड़ कर कहा, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी ताई अम्मा कह रही है कि तुम आगे नहीं पढ़ोगे। अलवीना ने अपनी माँ को हैरत से देखा था। कुलसुम बेगम ने जब देखा कि रुबीना अलवीना को डांट रही तो अपने कमरे में चले गई। 4 दिन गुजर गए थे और फिर जब शेरोज ने अपनी माँ से कहा था कि अब्बा क्या चाहते हैं मुझसे, अब तक मेरी बीवी को मुझसे दूर रखेंगे और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर रहा, जो होना था हो चुका था। अलवीना को कहीं शराफत से मेरे कमरे में रहा करे, वो क्या चीची के कमरे में जा घुस रहती है। कुलसुम बेगम कहने लगी, तुम्हारे बाप का गुस्सा भी कुछ कम हो तो मैं बात करती हूँ। कुलसुम बेगम ने 10-12 दिन गुजरने के बाद ये बात अरबाज साहब से की थी। जो होना था हो गया। अब अलवीना से कही कि वो अपने शोर की जिम्मेदारियां उठाए। अरबाज साहब कहने लगे, ठीक है मैं बात करूंगा, लेकिन जब ये बात अलवीना से कही तो वो कहने लगी कि ये मुझसे बदला ले लेगा। उसने मुझसे शादी ही मुझसे बदला लेने के लिए की है, ताकि अपना रिजेक्शन का बदला ले सके, और मैं किसी के बदले का सामान हरगिज नहीं बनूंगी। ये सुनकर एक तीखी नजर अरबाज साहब ने शिरोज पर डाली थी और वो कहने लगा, मैं इसके साथ कुछ भी गलत नहीं करूंगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। और उसने अपने बाप से वादा किया था। किसी न किसी तरीके से उसे अलवीना को अपने कमरे में लाना चाहता था। चुपचाप जब वो कमरे में आ गई तो दरवाजा बंद करने के बाद कहने लगा, तुम्हारी वजह से मेरे बाप ने मुझे थप्पड़ मारा, तुम्हारी वजह से। वो कहने लगा, अब अगर तुमने खुद को सुधारा नहीं तो ऐसे थप्पड़ तुम बहुत खाओगे। ये सुनकर शेरोज के अंदर तूफान सा बर्पा हुआ था और कहने लगा, तुम इस बात करो। वो कहने लगी, तुम भी कर सकते हो, ये मत समझना कि तुम्हारी बेबी हो तो तुम्हारी जर खरीद बन गई हूँ, तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त कर सकती हूँ, करूँगी। वो अभी ये बात कर ही रही थी कि जब शेरोज के फोन पर उसकी एक गर्लफ्रेंड की कॉल आई थी। वो कहने लगा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, अभी बिजी हूँ। अलवीना समझ गई थी कि यकीनन किसी
لڑکی کا فون ہے، اس لیے اس کے ہاتھ سے اس کا موبائل چھینا اور کہنے لگی کہ آئندہ یہاں فون مت کرنا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک شادی شدہ مرد کے ساتھ بات کرتے ہوئے، فون پر باتیں کرتے ہوئے وہ اسے بتا چکی تھی۔ یہ سن کر تو شیروز نے اس سے موبائل چھینا تھا اور کہنے لگا، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ وہ کہنے لگی، اگر تم نے اپنی دوستیاں نہیں چھوڑی تو میں تایا ابا کو بتا دوں گی۔ شہراز جی بھر کر جی چبا تھا اور کہنے لگا، میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم کیسے بتاتی ہو۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ الوینا نے زور سے پکارا، کہنے لگی، تایا ابا۔ یہ سن کر تو شیروز کے اوسان ہتا ہوئے تھے۔ جلدی سے اس نے الوینا کے منہ پر ہاتھ رکھا، اپنے موبائل کو اس کے بیڈ پر پھینکا تھا اور ایک دفعہ میں تمہاری جان لے لوں گا یہ کہہ کر وہ اسے دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا اور اس کا ہاتھ پیچھے کی طرف موڑ گیا تھا۔